حسینا یا حسینا تلاش کرتی ہے وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے دل کے جس کو مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے روکنے کے لیے راستہ ستمتوار چلے بسرت جوڑاتے ہوئے رہوار چلے تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار اب لڑیں یا علم و مشق سنبھالے اب بھاگ لے گھوڑے کی یا تیر نکالے اب بھاگ لے یا گھوڑے کی یا تیر نکالے لاکھ روباؤں نے روکا بغضنفر نہ رکا تیر برسے جگر گوشہ حیدر نہ رکا مل کے سب ٹوٹ پڑے پھر بھی دلاور نہ رکا کٹ گئے ہاتھ مگر شہ کا برادر نہ رکا کٹ گئے ہاتھ مگر شہ کا برادر نہ رکا پھٹ گئے تیر پہ نہ جو گنبد دوران گرا لو زمین پر علم احمد مختار گرا لو زمین پر علم احمد مختار گرا لوگوں وہ شقی اور وہ تنہا جرہ دل افگار کے ساقے تیری جرات کے نثار مشق کو دانتوں میں دبایا جس طرح شیر ادبناک کے منہ میں جس طرح شیر ادبناک کے منہ میں ہوشیار پڑھتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے مشق کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے مشق کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر یک با یک چشم مبارک میں گڑائے تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر ناگہا مشق چدی سر میں لگا ناگہا مشق چدی سر پہ لگا خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار بہ گیا آپ کو ریتی پہ علمدار بہ گیا آپ کو ریتی پہ علمدار اور منہ سے بے ساختہ نکلے یہ غم انگریز السلام اے جگرو جان بطولے السلام اے پسر بادشاہ السلام اے ثمر باغ رسول دوسرا السلام اے ثمر باغ رسول دوسرا چھوڑ کر
سید والا کے قدم جاتے اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے یہ صدا سنتے ہی مولا نے جگر کو ذوف پیرین شہ جن و بشر کو وش جو آیا علی اکبر نے پدر کو درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھام روک کے فرمایا اخی تم بھی مجھے چھوڑ چلے آئے پردیس میں بے کس کی کمر توڑ چلے آئے پردیس میں بے کس کی کمر توڑ چلے کہہ کہ یہ عشق بہاتے ہوئے دریا کو چلے ہمیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے دریا کو داغ پہ داغ اٹھاتے ہوئے دریا کو چلے کٹے ہاتھ پاتے ہوئے دریا کو چلے کٹے ہاتھ پاتے ہوئے دریا کو ساتھ میں اکبر ناشاد بھی غم کھاتے دم بدم ہائے چچا کہہ کے تڑپ جا دم بدم ہائے چچا کہہ کے تڑپ جا رو کے بولے میرے پیارے تیری شوکت کے نثار میرے جانباز اخی میں تیری جرات کے نثار میری نادان کے ساقے تیری ہمت اے میرے چاہنے والے تیری چاہت کے نثار میرے چاہنے والے تیری چاہت کے نثار راحت جانے رسول ثقلین آیا ہے اٹھو بھائی تمہیں لینے کو حسین آیا ہے اٹھو بھائی تمہیں لینے کو حسین آیا ہے میرے قوت بازو میرے بابا کے نشان زندہ ہو کے جنت میں گئے بھائی جان سن کے یہ ہو جو آیا تو کہا میں اب دینا چیز کی تسلیم امام دو جہاں دینا چیز کی تسلیم امام دو جہاں مہر پر آنے کی تکلیف جو فرمائی آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی بول شبیر وہ ڈیوڑی پہ کھڑی روتی آپ کی یاد میں بیتاب ہے جاں کھوتی دم بدم پیاس کی ایزا جو سوا ہوتی لہر کو تکتی ہے اور اشکوں سے منہ دھوتی لہر کو تکتی ہے اور اشکوں سے منہ دھوتی بولے عباس کے خادم پہ ترس کھائیے غم میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے غم میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے شہن آنسو جو بہائے یہ وصیت شدت غم سے جگر تھام کے روئے بول شبیر کے اے نور نگاہ خاتمہ تجھ پہ وفا کا ہے میرے راشق کا خاتمہ تجھ پہ وفا کا ہے میرے راشق کا کہہ کے یہ لاش برادر کے قریب بیٹھ
سر رکھ کے وہیں بیٹھ گئے گود میں بھائی کا سر رکھ کے وہیں بیٹھ گئے عشق بھر کر سوئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حبيب إله العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ارباب کرم، بہرحال یہ ایک سعادت اور توفیق ہے کہ مالک نے ایک مرتبہ پھر یہ مقدر فرمایا کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکوں۔ بہرحال بیچ میں 1 سال کا فاصلہ بھی رہا، میں حاضر نہیں ہو سکا اپنے مسائل کے بنیاد کے اوپر۔ بہرحال یہ مالک کا کرم ہے کہ اگر کبھی کبھی کسی بنیاد کے اوپر توفیقات نہیں دیتا تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، موقع پھر ملتا ہے۔ لہٰذا میں اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے اس مقام تک پھر پہنچایا کہ میں ذکر محمد و آل محمد کر سکوں۔ اسی انداز سے ہر فرش اعضاء پہ آنے والے فرد کو بھی جب فرش اعضاء تک پہنچ جائے تو مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پھر توفیق دی کہ دنیا کے مسائل سے نکال کر شیطانوں کی شیطنتوں سے آگے بڑھا کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جہاں صرف ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ یقینی طور سے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شرف ہے، یہ عظمت ہے۔ بہرحال میں بیان کے آغاز سے پہلے حسب عادت جو میں خدمت میں عرض کر دوں کہ میں اتفاق سے بعض وقت بعض لوگوں کو بعض مسائل کی بنیاد کے اوپر یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایام عزا ہیں اور اس میں کیا امام کے علاوہ کسی اور کو یاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان، کسی کو بھی یاد کرنا کوئی عیب نہیں ہے، امام کو یاد کرنا اور غلاموں کو چھوڑ دینا یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ذمہ داری ہماری یہی ہوتی ہے کہ اگر امام کو یاد کریں تو جن کو کل تک توفیقات تھی وہ خود آتے تھے، فرش اعضاء تک ثواب لیتے تھے، آج ان کو یاد کر کے ان کو بھی اپنی بزم میں شریک کر لیں۔ اگرچہ ایک اخلاقی فریضہ تھا، اگر اور اس کے علاوہ میں عرض کر دوں کہ جناب آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے سلسلے میں استفتاء بھی کیا ہے جو موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ان مجالس میں جو درمیان میں محرم کے درمیان ہوتی ہیں، پہلے محرم سے لے کے جو سید الشہداء کی ہوتے، اگر اپنے بزرگوں کو یاد کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اخلاقی فریضہ بھی ہو گیا اور شرعی اعتبار سے بھی جواز کی صورت ہے، چونکہ ہم لوگ مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہیں، لہٰذا اس بارے میں بحث کرنے کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا میں حسب عادت اور حسب دستور
گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر چند مرحومین کے اسماء گرامی پڑھے دیتا ہوں. آپ حضرات ان کے ایصال فرما دیں کہ مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحوم امینہ بین بنت علاء الدین بھائی، مرحوم گلشن بین بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بین بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت مہر علی، اور دوسانی فیملی، گھبرانی فیملی اور نورانی فیملی کے من جملہ تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. عزیزان، 2 سال پہلے کچھ گفتگو اسی عنوان سے میں نے کی تھی اور کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا تھا. اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے 2-4 باتیں پھر جب تک آپ کے درمیان ہوں عرض کروں گا، جو سیرت اہل بیت کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آل محمد کی سیرت کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی روش زندگی کیا تھی، انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری اس سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے. جیسے مختلف پہلو و مختلف عناوین ہیں جو بہت جلدی سمیٹے تو نہیں جا سکتے، لہٰذا جو اس درمیان میں 2-4 باتیں جو عرض کر سکوں گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہٰذا جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی پہلے اس کو ترجمہ کر دوں، بھولا جا رہا ہوں. آیہ کریمہ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت اطہار، مالک کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر رجس اور نجاست کو دور رکھے، ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یقینی طور سے آل محمد نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کون سے راستے اپنائے، کون سے طریقہ کار پر عمل کیا تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے. ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا، اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، بلکہ وہ نمائندے تھے اس پروردگار کے جو امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. لہٰذا انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے ہدایت ہونی چاہیے، ہم نے کیا کیا اور تم کو کیسے کرنا چاہیے. لہٰذا مقدمتاً آج پہلی مجلس میں حسب دستور 2-4 مسائل میں اپنے عادت کے مطابق گفتگو کرتا ہوں. مسئلے کو شروع کروں گا، بقیہ مسائل کل و پرسوں اور آئندہ کی مجالس میں آپ کی خدمت پر رہوں گا. اس لیے کہ عزیزان یاد رکھیے گا، اچانک پٹری جب بدلتی ہے نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں آپ. لہٰذا تھوڑا سا آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا آمادہ کیجیے. جو لوگ مجھ کو غریب کو حقیر کو سنتے رہتے ہیں وہ میرے اعتبار سے ذہن بنا لیں تو بہت اچھا رہے گا تاکہ بات زیادہ آسانی سے پہنچ سکے گی. لہٰذا میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اصلاح معاشرے کی اصلاح آل محمد نے کیسے کی. سب کا تذکرہ تو نہیں لیکن محرم سے مربوط گفتگو کر سکتا ہوں کہ سرکار سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنا ہدف اصلاح امت جد کے لیے نکلے تھے. یہی وجہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا عنوان اگر دیکھا جائے تو کوئی آسان عنوان نہیں ہے. یا یوں تفصیل کی جائے اس کی کہ اصلاح کیا، معاشرے کی اصلاح کرنا، سماج میں دین کو پھیلانا، برائیوں کو دور کرنا کوئی بیکاری کا کام ہے کہ جو فرصت میں ہے وہ کرے، یا کوئی اہم اور قیمتی کام ہے کہ انسان دوسرے امور پر ان کو توجہ دے. سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا
اور دوسرے افراد اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، فرش عزا پہ آنے والا انسان اس مسئلے کو بہرحال سمجھتا ہے کہ اصلاح معاشرہ ایک اتنا عظیم اور قیمتی امر ہے کہ اس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، گھر بھی لٹایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء مدینہ سے نکل رہے تھے اور وصیت فرما رہے تھے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، تو آپ نے اس میں واضح طریقے سے ارشاد فرمایا، جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی۔ وہ بھی پوری مفصل ہے، میں 2-3 جملوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے اصل مطلب پر آ جاؤں گا اور آپ کے ذہنوں کو اپنی گفتگو سے جوڑ دوں گا کہ سرکار سید الشہداء نے یہ فرما دیا کہ میں جو مدینے سے نکلا ہوں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں یا میری کوئی پرسنالٹی ہے، میں اپنی پرسنالٹی کو کسی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بنانا چاہتا ہوں، عیاں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں روئے زمین پر مفسدہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے کہ عزیزان یاد رکھیے گا، دنیا میں جب کوئی بھی انسان اٹھتا ہے، کوئی قیام کرتا ہے، کہیں پر اقدام کرتا ہے، اس کے واسطے جو امام نے 4 الفاظ استعمال کیے، انہی محور پر ساری گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اسے حاصل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اقدام کرتا ہے کہ اسے بھی لے لیا جائے، اسے بھی لے لیا جائے۔ کبھی انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، میری کوئی پرسنالٹی ہے، تو اپنی پرسنالٹی کو سماج میں جگہ بنانے کے لیے، لوگوں پر روب داب قائم کرنے کے لیے وہ انسان اقدام کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور کبھی کبھی انسان ظلم کے لیے آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو، اگر تمہارے معاشرے اور تمہارے ذہن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان یا کچھ لینے کے لیے اٹھتا ہے یا شخصیت بنانے کے لیے اٹھتا ہے یا ظلم مفسدے کے لیے اٹھتا ہے، تو یاد رکھو میرا ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ میں اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے اٹھا ہوں، نہ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ روئے زمین پر مفسدہ کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، نہ میں ظلم کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا پھر آپ کس لیے قیام فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ اصلاح امت جد کے لیے پیغمبر کا نواسہ نکلا ہے۔ اور عجیب بات ہے، کیا جملے کا انتخاب ہے، قربان جائیے مولا کے ان کلمات کے اوپر۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم اسلام کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں انسانیت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں ملت مسلمہ کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں کلمہ گویوں کے لیے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے کہ اگر امام یہ فرما دیتے میں عالم اسلام کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، ملت مسلمہ کے لیے نکلا ہوں، تو کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کیا ملت اسلامیہ میں آپ ہی بھی ملت کے ٹھیکیدار ہیں، آپ ہی اس دین کے ذمہ دار ہیں، کوئی دوسرا بھی اٹھ سکتا تھا، آپ ہی نے اقدام کیوں کر دیا؟ مولا نے فرمایا چونکہ میری نگاہیں لوگوں کے ذہنوں پر ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں امت جدی، میں اپنے جد کی امت، چونکہ میرے جد کی امت ہے اس لیے میں اٹھا ہوں۔ نہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، میرا محترم مجھے محسوس کر لے گا، شاید مولا فرمانا چاہتے ہوں سب کا رشتہ، سب کا رابطہ اسلام سے رشتہ داری کا نہیں، سب کا رابطہ نبی سے رشتہ داری کا ہے۔ میں نبی کا ورثہ دار ہوں، وراثت بچانے کی ذمہ داری رشتہ داروں پہ نہیں ہوتی، ورثہ داروں پہ ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، نکلے ہیں کاہے کے لیے کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرے مولا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے آپ اصلاح کریں گے؟ تلوار اٹھائیں گے، تازیانے اٹھائیں گے، زندانوں میں لوگوں کو بند کریں گے، لوگوں کو قتل و غارت کریں گے؟ کیا طریقہ ہوگا کہ اصلاح ہو سکے؟ تو امام نے فرمایا اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں نیزے نہیں چلاؤں گا، میں زندانوں کو نہیں پر کروں گا، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہی عن المنکر کروں گا۔ یعنی سرکار سید الشہداء نے واضح الفاظ میں بیان کر لیا کہ اگر اصلاح
کا کوئی طریقہ ہے تو صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کو رواج دیا جائے، برائیوں کو روکا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ شاید مولا بتانا چاہتے اور آج کی تاریخ کے مورخین نے اس بات کو بتا دیا، اگر کل امر بالمعروف کیا گیا ہوتا، نہی عن المنکر کیا گیا ہوتا تو تخت پر یزید نہ بیٹھ پاتا۔ مسلمانوں کی خاموشی نے یزید بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں ارباب کرم، مولا سرکار سے دو شمع کا سلسلے سے اس جملے کی وضاحت کر کے رابطہ آپ محسوس کر چکے ہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرما دیا کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، تو آخر کس طرح کریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا سسٹم کیا ہوگا؟ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسیر و بسیرت جدی و ابی۔ عجب جملہ ہے، میں آپ کے ذہنوں پر، آپ کے تاریخی معلومات پر بھروسہ کر کے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ میں اپنے جد کی سیرت پر چلوں گا، میں اپنے جد کی سیرت پر چلوں گا، میں اپنے باپ علی کی سیرت پر چلوں گا۔ کاش میری بات پہنچ جائے میرے محترم مجمع تک۔ عزیزو، ایک وقت 25 برس کے پہلے ایک وقت وہ آیا تھا، تقریباً 15 برس گزر گئے تھے اسلام کی تاریخ کے، جب آیا تھا اور خلافت در مولائے کائنات تک آئی تھی تو شرائط رکھی گئی تھی، یاد رکھیے گا، قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، سیرت، 2 سیرتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جنہیں وہ جملہ یاد ہے آپ سمجھ میں آنا چاہیے، یہ 2 سیرتیں ہیں تو ضرور، مگر وہ سیرتیں نہیں ہیں جنہیں تم بتا رہے ہو، حسین بتا رہے۔ اسلام کے لیے اگر سیرت ہے تو یا میرے جد ہو نا حسین النبی کی سیرت ہے یا میرے باپ علی کی سیرت ہے، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی سیرت قابل اتباع نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ سیرت صرف 2 ہیں جن کی سیرت پر چل کے اسلام بتایا جا سکتا ہے، متوجہ ارباب کرم۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا یہ اصلاح امت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ یہ بیکاری کا کام ہے، نہ یہ مفت کا کام ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے گھر قربان کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام نکلے تو عورتوں کو بھی ساتھ لیا، بوڑھوں کو بھی ساتھ لیا، جوانوں کو بھی ساتھ لیا، بچوں کو بھی ساتھ لیا کہ سب جا کر کے اصلاح میں قربان کر دیں گے۔ اب میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے؟ عزیزو، اصلاح امت اتنا عظیم کام ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اس سے خالی نہیں رہ پایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ارباب کرم، آپ متوجہ ہو گئے، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے۔ میں اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں، اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ توجہ، تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں، میں اپنے اصل مطلب تک پہنچ گیا جہاں تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا تھا۔ اصلاح کب ممکن ہے؟ اصلاح اس وقت ممکن ہے جب دل پاک ہوگا، اس کے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے لا یحبنا ولا یتولانا حتی یدخل اللہ قلبہ، میری ولایت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، میری محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک پروردگار اس کے دل کو پاک و پاکیزہ نہ بنا دے۔ اس لیے کہ روایت ہیں، اب میرے سلسلے کو سمجھ گئے، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ محسوس کریں، روایت آپ سنتے رہتے ہیں، سب سنتے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سننے کے عادی ہیں۔ میں رک گیا، تھوڑی دیر آپ سوچ لیں، ہم صرف سننے کے عادی ہیں، یہاں وہاں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں۔ نہیں، اسلام میں سننا ہنر نہیں ہے، سن کر کے عمل کرنا ہنر ہے۔ نہیں زیادہ محترم، مشکل ہماری یہی آگے پھنسی ہے۔ تو خیر ہے، ابھی میں آگے عرض کروں گا اس مسئلے میں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر دوں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ صرف اور صرف وہی دل ہماری دین کی اصلاح، ہماری محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے جو دل پاک و پاکیزہ ہو۔ روایت کیا فرماتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک عدد بلیک ڈاٹ، کالا پوائنٹ انسان کے دل پر آ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے
دوسرا ہو جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ دل پورا بلیک ہو جاتا ہے۔ جب دل بلیک ہو جاتا ہے نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ لیکن اس کے واسطے عزیزان دنیا میں ہر شے کے واسطہ علاج موجود ہے، بے علاج نہیں چھوڑا۔ معصوم نے فرمایا اگر دل تمہارے مردہ ہو جائیں اور کبھی کسی موقع پر ذہن بیدار ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرتے جاؤ، دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتے جاؤ اور اصلاح امت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ بس عزیزان محترم میں آپ سے بے پناہ توجہ چاہوں گا اپنی گفتگو پر۔ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے، ہمارے نہیں آپ کے ذہنوں کے ٹریک سے ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ عزیزان محترم یہ ضرور اس بات کی ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم گناہ کو، ہر گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے، اور یہیں سے پھر ہمارے اندر جرت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور سارا کام ہو، سارے گناہ کب بڑھتے چلے جائے۔ ارے جھوٹ بولنے میں کیا رکھا ہے، ارے جھوٹی تو بولے ہیں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ بولے پھر عادی بن گئے، پھر ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ محترم یہ تو مسئلہ عجیب و غریب چل رہا ہے نا، جب عادت بنتی چلی جائے گی تو یہ سسٹم تو آتا چلا ہی جائے گا، پھر اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انسان کے جرت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر چھوٹے گناہ کو انسان ہر گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور عزیزو یاد رہے کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ روایت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں کو سمجھانے کہہ رہا ہوں، روایت نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، انسان کی فطرت ہے اسے چھوٹا اور بڑا بنا دیتی ہے۔ ایک مثال دے دو شاید سمجھ میں آ جائے، کبھی چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، مثلا میں یہاں سے نکلا، باہر نکلا کسی کام کے لیے، ایک بائک والے نے ٹکر مار دی، میں گر گیا، زخمی ہو گیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے، متوجہ ہیں، مجھے زخمی خون نکل آیا، بات تمام ہو گئی۔ اسی کے برخلاف ایک دن اور جا رہا تھا، ایک نوجوان ادھر سے آ رہا تھا، ایسے چلتے ہیں نا کچھ لوگ، سمجھتے ہیں کہ زمین، قرآن نے جس کو کہا کہ زمین تمہارے اکڑنے سے پھٹ نہیں جائے گی، لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کیا؟ اپنے کو سمجھتے ہو، ایک بیماری ہو جاتی ہے سب رکھا رہ جاتا ہے۔ عزیزان محترم میں دھیرے دھیرے جملے عرض کروں گا، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، ذرا سی بیماری سب سمجھ میں آ جاتا ہے کتنے بڑے ہیں ہم، متوجہ سب رکھا رہتا ہے۔ تو عزیزوں میں کہہ رہا تھا چلا جا رہا جوان ایسے آکڑ کر کے ہوتا ہے، بہت سے لوگ وہ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے، آستینہ سے چھوڑے ہوئے، نہ جانے کیا کیا، ایک بھگل شریفوں کی نہیں، خود پتہ چل جاتا ہے دور سے، اور آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا اس سے، یا اس کا ہاتھ آپ سے ٹکرا، کچھ ملا کر کے آپ نے ذرا سے مڑ کر کیا، میں نے اپنی مثال دوں، میں نے مڑ کر ذرا اس سے کہا کہ بیٹا ذرا خیال کیا، ذرا جاؤ دیکھ لیں گے، زیادہ اپنی عزت رکھو، متوجہ باب کرم۔ 2 بات میں نے ذکر کر دی، میرے ساتھ رہیے گا، 2 باتیں عرض کر دی۔ لیکن جب پہلا حادثہ ہوا تو پہلے حادثے میں معمولاً اصول یہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ مجرم کہا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں مجرم کون کہا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوگا۔ پیدل والے کو بائک نے ایکسیڈنٹ مار دیا تو کون مجرم کہا جائے گا؟ بائک والا کہا جائے گا۔ خیر وہ شریف انسان تھا، جیسے اس نے ٹکر لگی مجھ کو، میں گرا، مثلا وہ رکا، اس نے اٹھ کر کے آیا اور مجھے اٹھایا اور کپڑے جھاڑیا، کہا مولانا معاف کیجیے گا، جو بھی کہا اس نے کہا معاف کر دیے گا، میں غلطی ہو گئی، میں دیکھنے کا، ارے میں نے کہا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں، معاف کیجیے گا، میں نے دیکھنے بات۔ اور دوسرا والا جس کے ہاتھ ٹکرا گیا تھا، کہتے ہیں جاؤ جاؤ، بڑا ایسے گھوما کرتے ہیں، سڑک پہ دیکھ کے چلا کرو، غلطی اپنی، الزام سامنے والے پر دے دیا۔ عزیزان محترم آپ ہمیں بتائیں جو گناہ چھوٹا تھا وہ بڑا ہوا یا نہیں؟ جو بڑا تھا وہ چھوٹا بنا کہ نہیں؟ آپ پوچھیں گے ہاں بن گیا، میں بچوں سے پوچھوں گا کیوں بن گیا؟ کہا اس لیے کہ پہلے والے جرم یقیناً بڑا کیا تھا مگر وہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، معافی مانگ لی، بڑا گناہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹے گناہ والا اکڑ گیا، گناہ بڑا ہو گیا۔ اگر یہاں تک میرے
ترس آتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر بندوں میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی نادم معاف کر لے، نادم ہو جائے، ندامت کر لے، معافی مانگ لے تو معاف کر دیا کرتا ہے، اگر بندوں میں صلاحیت ہے تو ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیوں نہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، عجیب مرحلہ ہے، بڑا سخت ہے، اور یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سن لیجئے گفتگو کو۔ یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیا کرتے ہیں، اور یہ سب گھر میں نہیں، مجلسوں میں بھی سب گھس گیا۔ یہ سب کام کہاں چلا گیا؟ مجلسوں میں گھس گیا۔ ہمارے یہاں ہے نہیں معیار، مجلسوں کا معیار۔ سن لیجیے، تھوڑی دیر یہ گفتگو کروں گا اپنے بچوں کے لیے۔ مجلسوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجلس کا اسٹیٹس ہم نے طے کیا، بڑی مجلس، چھوٹی مجلس۔ عزیزو، مجلس چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، مجلس ہوتی ہے، متوجہ باب کرام، اور چھوٹی مجلس ہی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بات کہوں، شاید میرے محترم میں بزرگوں سے چاہتا ہوں توجہ فرمائیں، میں ایسا تو چار باتیں عرض کروں گا، لیکن اس مسئلے کو محسوس کریں، چھوٹی مجلس ہی بڑی ہوتی ہے۔ ہوتی نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ سب اس قسم کے بچے مجلسیں کرتے نہیں کرتے، مطلب چندہ کرتے ہیں، 1-1 روپے 2-2 روپے کلیکشن کرتے ہیں، ایک مجلس کرتے ہیں۔ عزیز علماء کہتے ہیں کہ یہ بچے چھوٹے مجلسیں کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے، ان کی مجلسوں میں جایا کرو۔ نہیں، غور کریں، شاید میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان کی مجلسوں میں جایا کرو اس لیے کہ ان کے یہاں چھل کپٹ نہیں ہوتی۔ صلوات بھی پڑھ دیں آپ۔ یہ مخلص ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو مجلس کرتے وقت پھر سمجھ لیجئے کیا حال ہوتا ہے، کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال مجلسوں میں ہم نے کچھ معیار بیان تیار کر لیا۔ بڑی مجلس ہونا کسے کہتے ہیں؟ بڑی مجلس کسے کہتے ہیں؟ لڑکا مجلس سے گھر پہنچا، باپ نے پوچھا بیٹا مجلس میں گئے تھا؟ ہاں پاپا میں گیا تھا۔ کہا کیا ہوا، کیسی رہی؟ کہ بڑی شاندار مجلس رہی، بہت عمدہ کامیاب مجلس۔ کا کیا ہوا؟ کا مجمع بہت تھا، پبلک بہت ہے، ٹوٹ کے آئی تھی، اور کھانا کر دیا تو آ ہی جائے گی۔ آپ کی بات نہیں ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہوا ہے، ذوالحجہ شیرہ سے۔ اچھا عجیب بات ہے، بہرحال ہم کو اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ وہاں بھی کھا کے بھاگ گئے تھے، کچھ نہیں سنا تھا۔ دوسرا مصرع آپ لگائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ محترم ذرا غور کریں، میرے آسان جملات کو ذرا سا توجہ فرمائیں، ہنسی میں نہ اڑا دیجیے گا، تھوڑا سنجیدگی سے لیجیے، یاد کر کے جائے گا، شاید کوئی بات ہے اس کے اندر جو ہمارے اندر کچھ تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو پہلا ہمارا معیار ہم نے کیا طے کر دیا کہ مجمع بہت تھا۔ دوسرا معیار کیا ہوتا ہے کامیابی کا؟ کہ ذاکر بہت دور سے آیا تھا۔ آج کل ہوتا ہے اسٹیٹس، انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، یو ایس سے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، وہاں حوزہ علمیہ نہیں ہے۔ میں نے ایک بات کہی، غور کرو، آ رہے نہیں آ رہے؟ ڈاکٹر فلاں، پروفیسر۔ ارے بھائی صاحب، وہ پروفیسر دین کا نہیں ہے، دنیا کا پروفیسر ہے۔ تم ممبر پر بلا رہے ہو دین سیکھنے کے لیے، عالم کو بلاؤ، ڈاکٹر نہ کرے گا کام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عجیب اسٹیٹس بنا رکھے ہیں ہم، جو ہے وہ برانڈڈ ذاکر بلائیں گے۔ فرنیچر خریدنا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے، گھر سجانا ہے، اخلاق سنوارنا ہے تو اخلاق والے کو بلاؤ، دین سیکھنا ہے تو دین کے جانکار کو بلاؤ، مذہب سیکھنا ہے تو مذہب سے آشنا کو بلاؤ، اسے بلاؤ جو کچھ دے سکے، خالی لے کے نہ چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ محترم، ہمیں اچھی بہت لگتی ہے، واہ 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 سبحان اللہ، سب دیتے ہیں داد، مگر کرتے وہی ہیں، معاف کیجئے گا لیکن ہوتا وہی آخر کار۔ متوجہ ہیں؟ ارے داد دینا ہے عزیزان محترم تو ایسے عالم دین کی باتوں پر دیجئے کہ جو واقعاً پڑھ رہا ہو کچھ، ورنہ اب تو بھکاری ذاکر ممبر پہ آتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی ہے،
نہیں سمجھے؟ کاہے کے بھکاری؟ داد کے بھکاری. ہاں دیکھا ہوگا, دیکھنا تو یوٹیوب کھول کے دیکھ لیجئے, لگے رہتے ہیں. ادھر گھور کے دیکھا تو ادھر کھڑا ہو گیا انسان, ادھر گھور کے دیکھا تو ادھر سے کھڑا ہو. ارے بھائی, ان بھکاریوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ جو خود ہی بھکاری ہوں, غیروں کو وہ کیا دیں گے؟ بہرحال ایک صلوات پڑھیے, بات کو آگے بڑھائیں. محترم, تو میں نے کیا عرض کر دیا کہ ہمارا دوسرا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ذاکر بہت دور سے آیا تھا. پہلا اسٹیٹس یہ ہے کہ مثلا مجمع بہت ہے. تیسرا اسٹیٹس ہمارا یہ ہے کہ مجلس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز نعرے زیادہ لگے تھے. جس مجلس میں جتنے نعرے لگتے ہیں اتنا ہی بڑی کامیاب مجلس کہی جاتی ہے. میں تو متعدد بار آپ کی خدمت میں لفظ کہہ چکا ہوں, یہ نعرے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ 15 منٹ کا میٹر 1.5 گھنٹے میں آپ کو سناتے ہیں. ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کچھ. آپ کے احساسات سے کھیلتے ہیں, ایموشنل چلتے ہیں. عزیزان, ان کو ذرا سمجھیے, نعرے اورے نہیں. اس کا مطلب نعرہ نہ لگے تو مجلس کامیاب نہیں, مجلس ناکام ہو گئی, جلسہ ناکام ہو گیا. کیا تاریخ میں کہیں لکھا ہے کہ مولا جب مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے تو نعرے لگتے تھے؟ تو کیا مطلب معاذ اللہ ان کا خطبہ ناکام ہو گیا, کامیاب نہیں ہوا, سکسیس نہیں ہوا, معیاری نہیں ہوا؟ نہیں. عزیزان محترم, ان سب چیزوں سے دور آ جائیے. بڑا پروفیشنل زمانہ آ گیا ہے, دشمن لگا ہوا ہے عزاداری کو تباہ کرنے. سن لیا عزیزان محترم, آج میں معمولاً میری پہلی مجلس اسی انداز اسی موضوع پر ہوتی ہے. اکثر میرے بزرگان جانتے ہیں کہ میں اسی مسئلے پہلے دن ذکر کرنا چاہتا ہوں. اپنی ذمہ داری ادا کرتے, جو کہ آپ کہ بس کی نہیں کہ مجھے یہاں لے آئیں. نہیں عزیزان محترم, میں جدی کا ہردار کہتا ہوں, نہ میرے بس کی بات ہے کہ میں آ کے بیٹھ جاؤں. یہ تو توفیقات الہی ہے کہ جب جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کا انتخاب کر لیتا ہے, اور پھر یہ زبان میں اتنی قوت دے دیتا ہے کہ جرأت کے ساتھ آپ کو سامنے نہ رکھ کے اسے سامنے رکھ کے بیان کروں. ورنہ تو ہوتا ہی رہا کہ فلاں صاحب دیکھا ہوگا مجلس میں, ہاں فلاں صاحب نکتہ محسوس کیجیے گا, ارے فلاں ارے آپ ذرا آگے آ جائیے. ارے بھائی, کس کے لیے مجلس پڑھنے آئے ہو؟ فلاں صاحب کی پڑھنے آئے ہو؟ ابھی تو زندہ ہیں, جب مر جائیں گے تب ان کو بلانا. ہاں ہوتا ہے, کیا کہنا, آپ ہی ملازم. ارے بس اثر کیا بتاؤں, یہ ممبر ہے, کیا بتاؤں, یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, اچھے نہیں لگ رہا. یہ مجلس ریکارڈ ہوتی تو زیادہ اچھی تھی, سب تک نہ پہنچے. لیکن ہوتا ہے زیادہ محترم, باقاعدہ نام لے لے کر کے علماء بیٹھے رہتے, ان کو نہیں خطاب کرتے. کاش میری بات پہنچ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں ایسے موقع کے اوپر دیکھو علماء بیٹھے ہیں نا, ان سے نہیں علماء کیا سمجھیں گے, وہ تو جو پیسہ دے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ علماء تو کچھ نہ دیں گے, وہ ایک پیالی چائے پی ہی لیں گے آپ کی. متوجہ ہے, تو ان کو بلا کے مخاطب کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو اس کا ہے جو پھر ریپیٹ کرے گا, ریویژن کرے گا, اگلی مرتبہ پھر ہم کو بلائے گا. عزیزان محترم, یہ سب محسوس کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی بھولے بھٹکے, میں سمجھتا ہوں سب لوگ دل کے حال کو نہیں جانتے, حالات کو نہیں جانتے, اگر کبھی پھنس جائے کوئی ایسا ذاکر جو آپ کو خالی ٹہلائے, تو پھر دوبارہ نہ پھنسیے گا. اس لیے کہ مولانا نے فرمایا کہ لا یلسع المؤمن من جوہر مرتین, ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. اس لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کبھی غلطی ہو جائے تو, ارے عزیزان میں آپ سے کیا بات کہوں, اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتے ہو, اچھا وکیل تلاش کر لیتے ہو, اچھا معمار ڈھونڈ لیتے ہو, اچھا انجینئر تلاش کر سکتے ہو, اچھا ذاکر نہیں ڈھونڈ پاتے. ڈھونڈتے ہیں, مگر یہ کہ وہ اللہ کے ذوق کا نہیں, ہمارے ذوق کا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلا. وقت زیادہ گزر گیا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب باتیں ہیں بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. ہم گناہ سے بچیں, اصلاح ہونی چاہیے. گناہ کرتے جا رہے ہیں, سوچتے ہیں برکتیں آتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. شب جمعہ ہے, پڑھا نہیں پڑھا ہے, دعائے کمیل اکثر لوگوں نے پڑھے ہوں گی. ابتدائی جو کلمات لکھے ہیں اللہم اغفر سے شروع ہوتا ہے, جس کے پہلا لفظ کا ترجمہ کیا ہے, اللہم اغفر, اے میرے مالک تو بخش دے.
میرے ان گناہوں کو، یہی جملہ اللہم اغفر للذنوب، میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے. کون کا اس ترتیب لائن سے؟ وہ ترتیب کہے سے ہے؟ لائن سے. تغیر النعم ایک جملہ اس کے اندر لکھا ہے. میرے مالک میرے ان گناہوں کی مغفرت کر دے جو تیری نعمتوں کو مصیبتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ اگر ہم جو گریہ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ارے مولانا کیا بتا جائے، ارے مشکلات آ رہی ہیں، کچھ ٹل ہی نہیں رہی ہیں، غور تو کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ ہماری نعمتوں کو مصیبت بنا رہے ہوں. اچھے خاصی اولاد گمراہ ہو گئے، ارے مولانا بڑا پیسہ لگایا، بڑی تربیت کی، ارے کیا لگایا، حرام کھلاؤ گے تو کیا ہو. عزیزان محترم، لقمہ حلال کھلاؤ تو خود بخود تربیت اچھی ہو جائے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں اور کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ گناہ میں ظلم ایک سب سے بڑا گناہ ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. خالی کسی کے حق کا چھین لینے کا نام ظلم نہیں ہے. میرے دوستوں ضرور غور کرو، صرف کسی کے گناہ ظلم مال کو چھین لینے کا نام ظلم نہیں ہے. ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں. ابھی آپ نکلیے گا، اچھا خاصا جوتا پالش کر کے آدمی آیا ہے، ہم نے اسے پامال کر دیا، یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے. اس میں ان کو پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اچھا بتائیے، جس کے جوتے پر میں نے پیر رکھا ہے، وہ جوتا دیکھنے کے بعد مجھ سے راضی ہوگا، مجھے دعائیں دے گا یا مجھے برائی کرے گا؟ نام تو اگر نہیں جانتا تو کیا کہے، کس شیطان نے، کس نالائق، کس بدتمیز انسان نے. اس کا مطلب وہ اس کام سے راضی نہیں ہے. ایک ظلم ہوا ہے، وہ حق بن گیا نہیں بن گیا. آج کل آپ دیکھتے رہتے ہیں، بلٹ خرید لی، پیسہ دے دیا اللہ نے، اندوری اس میں وہ لگا دیا، کیا سائلنسر. قیامت پھٹ جا رہی، گلی بند، گلی تنگ، گلی بیمار، آزار، بزرگ، بچے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، فل ایکسیلیٹر سے قیامت معلوم مصیبت آ گئی. یعنی آپ پہچان لیں کہ ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے. عزیزو یہ ظلم ہے. کوئی کام نہیں، ہم عزادار ہیں، بے پناہ عزادار ہیں، ڈیک لگا کر کے اپنے دروازے پر چلا رہے ہیں فل. ارے بھائی دوسروں کا بھی خیال کریں. کتنے مسائل ہیں سنہ محترم، کتنی مشکلات ہیں، ذرا سی باتیں ظلم ہے، اور ہم ان چیزوں کو بڑی آسانی سے ہلکے میں لے کر کے آگے نکل جایا کرتے ہیں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظلم سے بچیں. ظلم گناہ ہے، گناہ نعمتوں کو مصیبتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں کو معاف کروا لو، انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں. ایک دن ایک آدمی نے مولانا صاحب سے کہا، آپ کے یہاں کی مثال نہیں ہے، اچھا مثال برائے مثال ہے. ایک مولانا سے آ کے کہنے کہ مولانا قوم کے اقتصادی حالات بہت خراب ہیں. توجہ سنیے گا عزیزو، قوم کے اقتصادی حالت بہت کرائسس ہے بزنس میں، اور اس میں اور پریشان ہے پوری قوم، اقتصاد خراب ہو رہا ہے، اکنامی ڈسٹرب ہے، سب پریشان ہو رہے ہیں. مولانا دعا فرمائیے کہ اللہ ہم لوگوں کے اقتصاد کو حل کرے اور بہتر کر دے. مولانا کا ٹھیک، سن لیا مولانا صاحب نے. ایک نماز جب ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا. انہوں نے اعلان کیا کہ میں ابھی آ رہا تھا اور میں نے دیکھا یہاں مسجد میں 500 کے نوٹ مجھ کو ملی ہے، جس کی ہو وہ آ کے ہم سے لے لے. 5-6 دعوے دار پیدا ہو گئے. میرے ساتھ ہے عزیزان، مثال نہیں ہے، حقیقت یہی ہے. 5-6 دعوے دار پیدا ہو گئے. مولانا نے اس کو جیب میں رکھا، کہا یہ کسی کا نہیں، یہ میرا ہی ہے، تم سدھر جاؤ، اقتصاد خود سدھر جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں. یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ کیسا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے. میں ہر سال آپ کو متوجہ کرتا ہوں، میرے بچے بزرگان بچے سب جانتے ہیں، میں ہر سال آپ کو متوجہ کرتا ہوں، بہت زیادہ دشمن لگا ہوا ہے، بے پناہ لگا ہوا ہے اس واسطے کہ عزاداری کو تباہ کر دے. سال گزشتہ دیکھا تھا کہ کہیں پر وہ تابوت نکلا، وہ جوتا پہنا ہے، لیٹ آئے ہوئے تھے، سنا ہوگا. ابھی اناؤ میں ابھی کل بھی پرسوں ایک نئی ویڈیو سنی آپ نے،
وہ لے کے 4 آدمی تابوت لے کے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی مصیبت آ رہی ہے. کہ اپنے ابا کے جنازوں کو ایسے لے کے بھاگتے ہو کہ مولا کے تابوت کو لے کے بھاگ رہے ہو. اور کہیں پر جون پور میں معلوم ہوا کہ ایک عدد پورا مجسمہ تیار کیا اور رو کر کے گا کر کے اور ایک مصیبت اس کو دفن کر دی. کاہے توہین پر لگے ہو تم؟ توہین پر نہیں لگے. وہ 2 ایک ہیں جو بھیجے جاتے ہیں سماج میں اور ایموشنل بنا کر کے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں بولو گے تو عزا کے مخالف کہے جاؤ گے. یہ کہہ کے چپ کروا کر کے رسومات کو داخل کر رہے ہیں. عزیزو جرأت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو بولنے کی. مذاق نہیں کر رہا ہوں عزیزان محترم، آپ کو جرأت پیدا کرنا. ڈریے نہیں، عالم دین سے پوچھئے، علماء سے دریافت کیجئے. اگر صحیح ہے تو تائید کیجئے، اگر غلط ہے تو بولیے. ایسی بات نہیں کہ معصومین غلط بات کے اوپر ہم کو مجرم قرار دے دیں گے. نہیں، گناہ ہے اس بات کو سوچنا. ہمیں کتنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، ساری مشکلات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں. عزیزان محترم وقت گزر گیا، 5-7 منٹ اور جلدی سن لیجئے. پھر دوسرے آج یہ مسائل چھوڑ دوں گا، یعنی اس مسائل آج چھوڑ دوں گا، پھر ذکر نہ کروں گا. لیکن بہرحال جو باتیں آئی تھی میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. ابھی خود مسئلہ نوحہ خوانی کا بھی ہے، خود ایک میٹر ہے. آپ دیکھیں کیا مزاج بنا دیا گیا ہے. کل بزرگان پڑھتے تھے، گلے سے پڑھتے تھے، زیادہ مائک لگ جایا کرتا تھا. ایک نوحہ پڑھتا تھا، 10 رونے والے ہوتے، 50 ماتم کرنے والے ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ عزا ہو رہی ہے. اب دیکھیے وہ ڈی جے آ گیا. نوحے ریکارڈ ہوں گے تو اسٹوڈیو کے اندر، وہ اسٹوڈیو میں لاکھوں کروڑوں خرچہ ہوں گے، پھر وہ بنائیں گے اور پھر وہ. اب ان کی اچھائی یہ بھی جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ تو ایک پروفیشنل لوگ ہیں، وہ شیعہ وہ نہیں ہے، سب پیسے کے غلام ہیں. ان سے گانا گوا لیجیے، گانا گا لیں گے. ناچ کروائیں، ناچ لیں گے. نوحہ پڑھوائے پر انسٹرومنٹ ہیں، وہ موبائل ہیں، جو چاہے سن لیجیے ان سے. اور ہم اسی کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے رکھتے ہیں، انہی کو. ارے عزیزان محترم غور تو کیجئے، کیا ڈی جے اوجے عزاداری میں صحیح ہے؟ کبھی غور کریں. نہیں کریں، نہیں کیا آپ نے غور. میرے ابا مر گئے تو مر گئے، الحمدللہ وقت تھا، پورا ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو جب جنازہ ہمارے ابا کا نکلا تو ہم نے ڈی جے لگا لیا، یا کوئی ڈی جے لے کے آ گیا ساتھ پیچھے. تو میں تو برداشت نہ کروں گا کہ میرے ابا کے جنازے میں ڈی جے چلے. میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. بات سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن سوچئے کہ یہ سب ہو رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے. کس انداز سے بگاڑا جا رہا ہے کہ ہمارا رقتیں ختم ہو گئی، معنویت ختم ہو گئی، سب چلا گیا. کیوں چلا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دوسروں کی پیروی کو، ہم نے سرحد پار سے دشمن ملک سے سب امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. عزیزو کیا ہمارے یہاں نوحہ خوان کم تھے، نوحے کم تھے؟ کیا بیانیہ نوحے. یہ بزرگان سب بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے سائیڈ والے بھی، میں یہاں والے تو کم جانتا ہوں، یہاں بہرحال گجراتی زبان تھی، کم شعراء رہے، لیکن جہاں جہاں ہے شعراء وہاں والے اپنے شعراء کہہ کے پڑھتے ہیں. ان میں پڑھیے، انہوں نے اخلاص سے کہا ہے، اس میں درد ہوتا ہے کہ ایک لفظ سن کر کے محسوس ہوتا ہے کہ واقعا نوحہ پڑھا جا رہا ہے. اور یہ تو وہ ایک چلا جا رہا ہے کہ ڈی جے اوجے چلا جا رہا ہے، تماشا ہو جا رہا ہے. خالی ایک عزاداری نہیں بلکہ ایک کام ہے جو چلا جا رہا ہے. ہر انسان اپنا مطمئن ہو کر نہیں. عزیزان تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. عزاداری میں چاہے نوحہ پڑھنا ہو اور چاہے ذاکر کو بلانا ہو، اس انداز سے اس کے اندر بہرحال پاک صاف ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ورنہ عزیزان ذاکر تو وہی اچھا ہے کہ جو آپ کو بغیر کچھ کرے دھرے جنت میں پہنچا دے. اس سے اچھا ذاکر تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اور عزیزو خود اس کے جنت کا ٹھکانہ نہیں. ہاں کوئی ہم جیسا خطا کار، آپ بھی اسی میں سے معصوم نہیں ہیں. آپ اچھا کیا گارنٹی لے رہے ہیں آپ کی جنت آج پکی ہے؟ نہیں ہے پکی نا. ہماری تو پکی نہیں، دوسروں کو جنت میں لا رہے ہیں. کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ معصوم نے فرمایا ہے، وہ بیعت کی تھے، چھٹے امام کی روایت آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ فرمایا مولا نے بڑے کام کر لیے اور جتنا کیا جنت میں بڑے باغات ہو گئے ہیں، میری بڑی کھیتیاں ہیں، بہت بڑے باغ ہو گئے ہیں، اب تو میری جنت گارنٹیڈ ہے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام معصوم نے فرمایا تھا جنت کے مالک ضرور ہو، لیکن یاد رکھنا کبھی کوئی گناہ کی چنگاری جا کے سارے باغ کو جلا نہ دے. نہیں گناہ
چلا دیتا ہے باغ کو. ہمیں بیدار یہ ضرور نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی انسان جو ہے 24 گھنٹے بغیر عمل کے. عزیزو, اگر آپ اس بات کو محسوس کرتے تو میں ایک جملہ کہہ دوں, شاید میرا بات, کوئی عزادار اگر عزادار ہے تو وہ نمازی ہے. عزادار کو نمازی ہونا, پھر کہنا چاہتا ہوں عزادار کو نمازی ہونا چاہیے. اچھا بتائیے آپ, میرے بچوں نوجوانوں, آج کل ہر آدمی آئیڈیل ڈھونڈتا ہے, ہر کام میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے, نہیں ڈھونڈتا؟ ہر چیز میں اگر آئیڈیل ہے تو عزاداری میں بھی کوئی آئیڈیل ہوگا. آئیڈیل بمانے نمونہ عمل, جس کو دیکھ کے ہم عزاداری کریں. میرے ساتھ رہے میرے بزرگوں, میرے بچوں, نوجوان, میری بات کو غور ضرور. ہر چیز میں آئیڈیل ہوتا ہے, نہیں ہوتا؟ عزاداری میں بھی ہمارے لیے کون نمونہ عمل ہے؟ آئیڈیل کہہ دو شاید لفظ بس ٹھیک نہ ہوگا. کون سرمشق ہے, کون نمونہ جس کو دیکھ کے ہم عزاداری کریں؟ عزیزو, تاریخ کربلا کا سب سے بڑا عزادار جس کا نام ہے سید سجاد ہے نا, ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ امام وقت ہے, وارث حسین ہیں, ذمہ دار شریعت ہیں, ذمہ دار دین ہیں. متوجہ ہیں؟ اتنا بڑا, یعنی تاریخ اسلام کا یا کربلا کا سب سے بڑا عزادار, اس کی صفت کیا ہے؟ سید الساجدین, زین العابدین. یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں اگر عزاداری کرنا ہے تو اگر سجدہ نہ کرو گے تو عزادار نہ کہے جاؤ گے, نمازیں نہ پڑھو گے تو عزادار نہیں کرے جاؤ گے. اگر ہمیں دیکھو پہچانو, میں امام ہو کر کے جب انجام دیتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت؟ ایسا نہیں ہے محترم, جو چاہے کر, جو عزاداری کر لیا اور سیدھے جنت پہنچ گیا. نہیں, پھر دین کے سارے باب کو بند کر دینا چاہیے, قرآن کو تعطیل کر دینا چاہیے. اس لیے قرآن تو کربلا سے پہلے کا ہے, عزاداری وہ بعد میں آئی ہے. سن 61 کے بعد عزاداری کا معاملہ 62 کے بعد شروع ہوا. تو ایسا نہیں ہے, اگر وہ ہے. اس لیے کہ عزیزو, نماز مقصد حسین اور مجلس مکتب حسین. بڑی اچھی ایک بات کسی نے کہی, میں اس کو آپ کا حوالے کرنا چاہتا ہوں. میری گفتگو نہیں, کسی کی بات اچھی لگی تو میں آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں. نماز مقصد حسین ہے, عزاداری مکتب حسین ہے. لفظ بدل دوں, مجلس کارخانہ ہے اور مسجد بازار ہے جہاں مال سپلائی ہوتا ہے. نہیں سمجھے میرے بچے؟ لفظ بدل دوں. اچھا بتائیے, ہم نے رات بھر عزاداری کی, بہت توجہ میرے ساتھ, میں نے رات بھر عزاداری کی, ماتم کیا, سب کرتے رہے ماتم, چلتا رہا ماتم, رات بھر ماتم کرتے رہے. نبی بھی خوش, علی بھی خوش, شہزادی بھی خوش, امام حسن بھی خوش, امام حسین بھی خوش, سب راضی, سب خوش. میرا چاہنے والا میرے حسین پر ماتم کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. مگر وہی عزادہ اگر صبح کی نماز چھوڑ جائے, رات بھر عزاداری کرنے کے بعد صبح میں وہ نماز ترک کر دے تو کیا حکم ہے؟ کون خوش ہوگا؟ جو نماز کا مخالف تھا. یہ ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رات بھر جو ہمارا تھا وہ صبح میں غیر کا ہو گیا. حسین نے کہا ایسے نہ بنو, رات بھر ادھر تھا اور صبح کو حسین کا ہو گیا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ سلوات. میری ذمہ داری ہے ان باتوں کو یاد دلاؤں آپ کو, اپنے بچوں کو. واقعی ذمہ داری ہے. میں صرف بات کو تذکرہ کرتا رہتا ہوں, یاد دلاتا رہتا ہوں. لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں ساتھی بار باتیں تکرار کرنا ہے, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہا ہے یاد دلاتے رہو, یاد دہانی ہی فائدہ ہے, ورنہ ہم تو بھول جائیں گے. ضرور اس بات سے ہم بیدار ہو جائیں. عزیزان محترم, یاد رکھیے گا, جو کربلا کا ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. عزادار صحیح بن جاؤ, صحیح عزادار بنو گے تو دنیا تم سے ڈرے گی, تم کسی سے نہ ڈرو گے. اگر 1400 برس پہلے کے واقعات کو سنا ہے تو 1400 برس بعد 2025 میں دیکھا یا نہیں دیکھا, مکتبے کربلا کا ایک غلام کھڑا ہوا ورڈ آپ کو چیز کر دیا, ساری دنیا کو تبدیل کر دیا. کس نے تبدیل کر دیا؟ ایک خامنے نے تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کر دیا؟ اپنے گھر سے نہیں, یہ کہنے تبدیل کی تھی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسی محرم سے.
بہت مضبوط چیز کا نام ہے. ہم اس کے قریب آ تو جائیں, ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک سوال پڑھیں محمد وعلیہ ہو گیا ہے. بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ بیچ بیچ میں غلطی تفصیل سے اس موضوع میں نہ بولوں گا, لیکن درمیان میں ان مسائل کا اشارہ ضرور کروں گا. یقینی طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا والے حسین کے آزاداری کے محافظ ہیں. آزاداری میں ہر ان تمام چیزوں کو کہ جو آزاداری کی معنویت اور روحانیت کو ختم کر رہی ہیں, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور واقعاً مخلص آزادار کربلا ہونا چاہیے. اس لیے جب کربلا کے آزادار بن جاؤ گے, جب کربلا کے ماتمدار بن جاؤ گے, واقعی حسینی بن جاؤ گے, تو پھر تمہارے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. کربلا والوں نے اسی بات کا درس دیا, ورنہ کیا بگال کی کہ جس کے بھائی مارے گئے, جس کا خانوادہ لٹ گیا. دربار ابن زیاد میں کھڑی ہوئی خاتون اور ابن زیاد خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تمہارے بھائی کو مار ڈالا, تمہارا گھر اجڑ گیا. جو کربلا کے مقصد کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے ماں رائے تو الا جمیلا. ابن زیاد سن, ہم نے حسن کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا ہے. مالک کا یہ کرم ہے, جو کچھ ہے وہ اچھائی ہے. اس میں اسی کی مصلحت پائی جاتی ہے. عزیزان محترم, حسینب جو کارواں سالار تھی, حسین کے بعد ذمہ داری کاروان حسینی تھی. حسین نے جسے ذمہ داری دی, کن مرحلوں سے گزر رہی تھی, کن مراحل سے گزری ہے جناب زینب, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. جس عظیم مقام پر تھی جس کے واسطے معصوم نے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ الغیب معلمہ. اے میرے نبی, آپ یقیناً ایک ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. زینب ذمہ دار شریعت ہے, کاروان حسینی لے کر چل رہی ہے. ذمہ دار اور سپہ سالار علمدار لشکر کبھی گھبرایا نہیں کرتا ہے. وعدے کربلا علمداری زینب کے پاس قافلہ لے کے چل رہی ہے. قافلہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ کوفے کے نزدیک جیسے ہی پہنچا, رونے والوں زینب نے کوفے کو دیکھا, دارالعمارہ دیکھا, اس دروازے کوفہ کا جب نگاہ پڑی, قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. زینب کو یاد آ گیا, اس لیے کہ زینب اسی کوفے میں ابھی 40 تک جب بابا کی حکومت کی 5 برس تک رہی تھی, شہزادی کی طرح رہی تھی. کوئی اگر بیوی سے ملنا چاہتا تھا تو اجازت لے کر کے آیا کرتا تھا. واقعہ موجود ہے کتابوں میں کہ جب بنائے کائنات نے دارالحکومت مدینے سے کوفے تبدیل کیا تو پہلے حرم کو چھوڑا, تنہا آئے, آواز دے کے آ گئے حسن ابھی میں جا رہا ہوں, جب اہتمام ہو جائے گا میں اطلاع دوں گا, تم قافلے کو لے کر کے کوفے آ جانا اور ایک خیال رکھنا, جب آنا تو پہلے مجھے اطلاع دے دینا اور اس کے بعد پھر داخل ہونا. واقعہ گزر گیا, وقت آیا کہ مولا نے پیغام دیا, ہاں آئیے حرم کو لے کر کے آؤ. زینب ام کلثوم اور ساری بیویوں کو لے کر کے امام حسن چلے, کوفے کے باہر آ کر ٹھہر گئے. بابا کو پیغام بھیجا, بابا ہم آ گئے ہیں, کوفے کے باہر ہم نے قیام کیا ہے. امام کو جب اطلاع ملی میری بیٹی زینب آ رہی ہے, ام کلثوم آ رہی ہے, ایک مرتبہ آواز دی کوفے کے بازار بند کر دیے جائیں, بازار کوفے گلیوں میں کوئی انسان نظر نہ آئے, اس لیے کہ آج میری بیٹی زینب کوفے میں داخل ہو رہی ہے.
بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ محسوس کیا ایک خاتون کی آغوش جو بچی ہے جو 3-4 برس کی ہے, یہ بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے, لگ رہا ہے اسے پیاس نہیں, پانی نہیں ملا ہے. مرتبہ جب کارواں نزدیک آیا, نزدیک گئی, پکار کے جناب سرجا سے کہنے لگی, اے بیوی ہم کو یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے, بڑی عجیب و غریب اس کی صورتحال ہے. زینب نے فرمایا ہاں صحیح کہہ رہی ہو, جب سے اس کا بابا مارا گیا یہ بچی پریشان ہے, اسے پیار پانی نہیں ملا, جی بھر کے اس نے پانی نہیں پیا ہے. کہا اگر اجازت ہو تو میں اسے پانی پلا دوں. شہزادی نے کہا ہاں پانی پلا سکتی ہو. وہ دوڑ کر اپنے گھر میں گئی, ایک دوسرے پانی لے کر کے آئی, لا کر کے جناب سکینہ کو دیا. بڑی دیر کے بعد پانی ملا تھا, بچی تھی, چاہا کہ پانی پی لے, ابھی پینا چاہتی تھی. اس عورت نے کہا ذرا اس بچی سے کہہ دو کہ میرے لیے کچھ دعائیں کر دے. زینب نے اسے بہار رکھ دیا, اے بیٹی پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو پھر پانی پینا. مرتبہ اس جناب زینب نے فرمایا بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے, یہ اولاد والوں میں کس الفاظ کے انداز سے ان الفاظ کو تکرار کرو. بٹ وہ بیوی کہتی ہے اس بچے سے بہت دعا کر دے جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. میں نہیں جانتا سکینہ نے کیسے کہا ہوگا, اے میرے پروردگار جس طرح میں یتیم و اسیر ہوئی اس کے بچے یتیم و اسیر. اجرکم اللہ, کہا اور کوئی دعا ہے, کہا ایک دعا میری اور بھی ہے. کہا کیا تمہاری دوسری دعا ہے, کہا دعا کرو کہ مدینہ جانا نصیب ہو جائے. زینب چونک گئی, کہا مدینے جا کے کیا کرو گی, کہا مدینے منازع ہو گیا, میں نہیں گئی, وہاں میرے شہزادے حسن و حسین ہیں, میری شہزادیاں زینب ہیں. کہا کیسی باتیں کر رہی ہو, کہا نہیں میں نے انہیں گودیوں میں کھلایا ہے. کہا زینب کو دیکھو گی پہچان ہوگی, حسین کو دیکھو گی پہچان ہوگی. ایک مرتبہ وہ بیوی کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں, ارے میں نے اپنی گودی میں کھلایا ہے, میں نے ان بچوں کو پالا ہے, میں کیسے غیر کا پہچان سکوں گی. یہ سن رہا تھا, ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, آواز دی ان کے حبیبہ تیری دعا قبول ہو گئی. میں زینب ہوں, وہ حسین ہے, یہ ام کلثوم ہے. طرف کے ام حبیبہ یہ شہزادی آپ کا کہنا, ام حبیبہ نہ پوچھو, اماں کا گھر اجڑ گیا, بھیا مارا گیا, ہم اسیر ہو کر کے کشا کشا پھرائے جا رہے ہیں. وَسَجَعْنَا لِرَسُولِنَا صَلَّى أَيَّمَ الْمَلَكِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے سامنے کا سال پروردگار ہمارے سامنے کو قبول باقی شفا کامل عاجل عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, برسات اسلام کو سبزلت فرما, برسات شکوف الفاق کو سبزلت فرما. پروردگار علماء عاملین, مراج اعزاز حسن عبداللہ سیستانی اور رہبر معصم کو پورے عمر و صحت و سلام عنایت فرما. پروردگار زوات مقدسہ کو ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ, شر دشمنان سے محفوظ رکھ. مالک اپنے آخری حجت کے ظہور میں عجیب فرما, ہمیں ان کی عوام انصار میں شمار فرما. مقابر آخر میں تناسب کے مصور ہم فرما کر چیزیں ہیں. مرحوم قاسم علی بندی, مرحوم غلام علی قاسم علی, مرحوم آمینہ میں جانا ہوگی, مرحوم مشنجے کی خوشوق, مرحوم سازرہ میں بشکرت علی, مرحوم غلام عباس محمد مرامی, مرحوم غلام عباس اکبر علی بجانی, مرحوم یوب بھائی فدار, مرحوم یوسف علی قاسم علی, مرحوم آمینہ میں مہر علی, اور روسانی فیملی, جبرانی فیملی, نورانی فیملی کے تمام مرحومین جو علماء کی مرحومان کرتے ہیں. بہت پیاسی ہوں اے چچا جا, بہت پیاسی ہوں
رو کے کہتی ہے یہ نادان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ نام ہے میرا سکینہ میں سکون سرور، میں زمین پر نہ چلی گود میں کھیلی اکثر، میں زمین پر نہ چلی گود میں کھیلی اکثر۔ اب تو ہے ہر گھڑی طوفان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کر کے پانی کا طلب آپ سے شرمندہ ہوں، ہائے افسوس تو یہ ہے کہ ابھی زندہ ہوں، ہائے افسوس تو یہ ہے کہ ابھی زندہ ہوں۔ سب کے سب ہو گئے انجان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، بس یہی سوچ کے اب دل میرا گھبراتا ہے، بس یہی سوچ کے میرا گھبراتا ہے۔ میں نہ کیوں ہو گئی قربان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ دم بدم پیاس کی شدت سے بدن ٹوٹا ہے، دور تک میری نگاہوں میں فقط سایہ ہے، دور تک میری نگاہوں میں فقط سایہ ہے۔ میں ہوں کچھ روز کی مہمان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ میں بھی صغرا کی طرح کاش وطن میں رہتی، میلے کپڑوں میں نہ پردیس میں آ کر مرتی، میلے کپڑوں میں نہ پردیس میں آ کر مرتی۔ بھائی ہوتا نہ پریشان اے چچا جان، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں، اے چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ رو کے کہتی ہے یہ نادان اے چچا جان، اے چچا جان۔ ماتم سے رہے تھے مولا، کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے تھے مولا، کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے تھے مولا، کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ زباں خشک سیاہی ہے لبوں پر اس کے، 3 دن ہو گئے واقف وہ نہیں پانی سے۔ ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر،
ہے زباں خشک سیاہی ہے لبوں پر اس کے 3 دن ہو گئے واقف وہ نہیں پانی سے شدت پیاس سے بے حال ہے میرا بچہ کیا کسی نے میرے رن میں دشمن سے یہی پوچھ کیا کسی نے میرے بن کے وہ حسن کے گردوں پہ ہلا لایا ہے سن نہیں کچھ بھی ابھی 18واں سال آیا ہے ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر بن کے وہ حسن کے گردوں پہ ہلا لایا ہے سن نہیں کچھ ابھی 18واں سال آیا ہے ابھی دہلیز جوانی پہ ہے میرا بیٹا کیا کسی رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے کیا کسی نے میرے اس کی نیکی کی میں خالق سے جزا مانگوں گا اس کی اولاد کے حق میں دعا مانگوں گا ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر اس کی نیکی کی میں خالق سے جزا مانگوں گا اس کی اولاد کے حق میں دعا مانگوں گا جو بتائے گا پتہ مجھ کو میرے دل بھر کا کیا کسی نے رن میں دشمن سے یہی پوچھ کیا کسی نے میرے ایک مسافر کو نہ اس طرح ستاؤ لوگو واسطہ رب کا تمہیں کچھ تو بتاؤ لوگو ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ایک مسافر کو نہ اس طرح ستاؤ لوگو واسطہ رب کا تمہیں کچھ تو بتاؤ لوگو پھٹ رہا ہے غم فرقت سے کلیجہ میرا کیا کسی نے رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے وہاں تلک جانے کا تم کوئی تو چارہ کر دو گر بتا سکتے نہیں ہو تو اشارہ کر دو ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر وہاں تلک جانے کا تم کوئی تو چارہ کر دو گر بتا سکتے نہیں ہو تو اشارہ کر دو کس طرف سے گرا ہے میرے دل کا ٹکڑا کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے تھے مولا کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے بے کسی حالت شبیر پہ خود روتی ہے اے ندیم الفت اولاد جب ہوتی ہے ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر
بے کسی حالت شبیر پہ خود روتی ہے، اے ندیم الفت اولاد جب ہوتی ہے، ٹھوکرے کھاتے تھے شہ کے یہ لبوں پر نوحہ، کیا کسی نے رن میں دشمن سے یہی پوچھ رہے تھے مولا، کیا کسی نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ ماتم حسین Hussein.